کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سنڈے کا علمی سیشن 122 122 نمبر. جہلم اکیڈمی میں ہم پہنچ چکے ہیں. اس وقت صبح کے 8 بج چکے ہیں. آج ڈیٹ ہے 26 نومبر 2023 کو. پنجاب پولیس کے نوجوان اپنی ڈیوٹی پہ مامور. الحمدللہ ہمارے شہر کی انتظامیہ بھرپور تعاون کرتی ہے ہمارے ساتھ. پاکستان کے طول و عرض سے الحمدللہ لاکھوں لوگ یہاں ہو کے جا چکے ہیں، اور جو بھی لوگ بیرون شہر سے آتے ہیں انجینئر صاحب نے ان کے لیے ناشتے کا اسپیشل اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے. ان سے درخواست یہ ہے کہ جو لوگ بیرون شہر سے آئیں ناشتہ اکیڈمی میں ہمارے ساتھ ہی کیا کریں. بہترین ناشتہ جہلم اکیڈمی میں اویلیبل ہے. ناشتے کے ساتھ بہترین دودھ پتی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے جو کہ خالص دودھ پتی ہوتی ہے. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سنڈے کا علمی سیشن 122 122 نمبر، اس کی ہائی لائٹس. ویسے تو یہ سارے پروگرام کی ریکارڈنگ انجینئر صاحب کے آفیشیل چینل انجینئر محمد علی مرزا کے نام پہ ہے، جو وہاں پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے. چونکہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے جو لوگ اکیڈمی میں نہیں آ سکے ان کے لیے گھر پر بیٹھے ہی پورا پروگرام ہائی لائٹس کی شکل میں میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتا ہوں. ہمارا چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے ہے. وہاں پہ آپ کو اکیڈمی کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے، جو بھی خبر ہوتی ہے، وہیں سے آپ کو موصول ہوگی. اکیڈمی میں صبح 8 سے 10 کے درمیان ہم لائف سٹوری سیشن بھی ریکارڈ کرتے ہیں. لوگ اپنی لائف سٹوری آ کے مجھ سے شیئر کرتے ہیں. تمام دیکھنے والوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ جہلم اکیڈمی آئیں تو آ کے میرے ساتھ اپنی لائف سٹوری لازمی شیئر کریں. جزاک اللہ. آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی کرتے رہا کریں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمین. میں اس وقت بھی لوگ ملینز کی تعداد میں ہیں جو توحید کے معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں. دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، ان کے 70,000 صحابہ جو ہے مشرک ہو گئے بچڑے کو خدا بنا کے. اس طرح کا شرک تو ابھی بھی اللہ کے فضل سے امت محفوظ ہے کہ جو نبی الاسلام پر ایمان لانے والی امت ہے، امت اجابت کی بات کر رہے ہیں. امت دعوت تو شرک کر رہی ہے جو ہندو ہے، لیکن جو نبی الاسلام کو پیغمبر مان چکے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے لے کر وفات تک تمام صحابہ کرام تک قرآن و سنت کی تمام تعلیمات پہنچ چکی تھی؟ نہیں، تمام صحابہ تک تمام تعلیمات تو نہیں پہنچی تھی ظاہر ہے، لیکن جو بیسک تعلیمات ہیں وہ سب تک پہنچ چکی تھی جو ضروری ہے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے. باقی ظاہر ہے کہ ہر صحابی کا اپنا لیول تھا، اس کے مطابق اس نے دین کو ٹرانسفر کیا. اب جو خلفائے راشدین کا مرتبہ ہے وہ کسی اور صحابی کا تو نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے. اور ان کے ذریعے پھر دین بھی آگے پھیلا، ہر ایک تک بات نہیں پہنچی. اور بعض اوقات خلفائے راشدین میں سے بھی کوئی بات نہیں پہنچی، جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے
حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھے نعت اشعار پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ان کے پاس سے گزرے اور انہیں یوں تیکھی نظروں سے دیکھا. حضرت حسان نے اس سے پہلے کہ حضرت عمر کچھ بولتے انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی, میں انہیں بھی نعت سناتا تھا. محمد رسول اللہ. حضرت عمر نے بھی آگے سے کوئی اکڑ نہیں دکھائی, انہوں نے کہا اپنا گواہ پیش کرو. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ میرے پاس بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے نہ حسان ابن ثابت سے نہ صرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حسان ابن ثابت سے نعت سنی بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما, جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے, خاموشی اختیار کر لی. حضرت عمر سے حدیث چھپی رہ گئی تو باب امام تو شاہی کوئی نہیں. انہوں نے اماموں کو خدا مان لیا. اماموں کو امام رہنے دیں, ان کو خدا نہ مانے. یار اگر حضرت عمر جیسا بندہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مسجد میں نعت اشعار پڑھے جا سکتے ہیں, تو تمہارے کسی بابے کو کسی امام کو کوئی حدیث نہیں پتا تھی تو اس سے وہ اس کا مرتبہ نہیں ختم ہو گیا. کیا حضرت عمر کا مرتبہ ختم ہو گیا ہے یہ ایک چیز نہ پتا ہونے کی وجہ سے؟ نہیں. ان کو فوراً ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ مرتبہ نہ کہیں نیچے آ جائے, اور ساتھ یہ بھی ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ انجینئر صاحب نے سانو دسیا ہے تے جڑے ہون دے نے انہاں دی مرتبہ نہ تھلے ٹوٹ جائے. انجینئر نے دسیا انہاں نے سانو دسیا ہی نہیں. ایک شخص ہے جس کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہے, جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب کے سب لوگ اس کے امتی ہیں, چاہے کوئی صحابی ہو, تابعی ہو, کوئی امام ہو, کوئی بزرگ ہو. غلطی کسی کو بھی لگ سکتی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی الاسلام کی تعلیمات ہے. یہی حضرت عمر نے ہمیں درس دیا, وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. اور حضرت عمر نے یہ بھی درس دیا کہ کوئی چھوٹا بندہ بھی بڑے کو سکھا سکتا ہے. اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیری داڑھی تو کالی ہے, بڑے بڑے بزرگ پاگل سن. بھائی حضرت عمر تو بڑا کوئی بزرگ ہے لیکن انہیں نہیں اس حدیث کا پتا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوئی حدیث چھپی جائے. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ جب آپ کو قرآن و سنت سے کوئی بات پتہ چلے آپ اس کے مطابق عمل کریں. اور باقی کسی کے مرتبے کے بارے میں آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اگر کوئی دین کی بات سمجھ نہیں ہے تو اس کا مرتبہ ڈاؤن ہو گیا, تو مرتبہ کو نہیں ڈاؤن ہوتا. یار بے فکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے ابا جان ہیں, غلطی کرنے سے پہلے بھی غلطی کرنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, ان کا مرتبہ اپنی جگہ قائم ہے. مرتبہ کے چکر میں آپ نہ پڑا کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹیک لگا دیں یار آپ تاکہ پیچھے لگا بھی جانا کیسا چھوڑو نا, ٹیک لا دو پیچھے. 295C کے قرآن و سنت کے مطابق یہ پوری ڈاکٹرن ہے. 295C اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے, میری ویڈیو کھل جائے گی. اتنا سادہ سوال نہیں ہے کہ میں اس کا جواب اس طرح آپ کو ایک لائن میں دے دوں. کیا لڑکیوں کا جہیز وراثت شمار ہوگا؟ نہیں جی, وراثت تو مرنے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے, یہ گفٹ شمار ہوگا. یہ بعض والدین بھی اور بڑے بھائی بھی ظلم کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے اتنا زیور بنا دیا تھا اب اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملنا. وراثت تو سٹارٹ ہی ہوگی ماں باپ کے مرنے کے بعد. مرے ہوئے بندے کی وراثت تقسیم ہوتی ہے, زندہ بندہ وراثت تقسیم بھی نہیں کر سکتا, وہ گفٹ دے سکتا ہے, اور وہ بھی گفٹ 1/3 مال سے زیادہ نہ کرے اور ایکول کرے. اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں وراثت کے قوانین کے اوپر. بینک سے قرضہ, گاڑی, اسکیم میں پلاٹ وغیرہ صرف اسلامک بینک سے لے لیں. باقی اسلامک بینکنگ کیا ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے, دوسرے بینکوں سے نہیں لے سکتے. جماعت کی مختلف رکعات میں شامل ہونے کا طریقہ واضح کرنا. بس آپ یہی لکھیں نا یوٹیوب پہ جماعت کی رکعات میں شامل ہونے کا طریقہ, تو میری ویڈیو کھل جائے گی. طریقہ سمپل ہے. اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں یا تیسری میں ہوئے ہیں تو جو رکعت آپ نے اس وقت امام کے ساتھ پائی ہے وہ اگرچہ امام کی دوسری یا تیسری یا چوتھی ہو, آپ کے لیے وہ پہلی رکعت ہے. جب آپ کے لیے پہلی رکعت ہے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی رکعتوں کو پورا کرنا ہے. اب وہ کسی بھی طریقے سے آپ پوری کر سکتے ہیں. 2 رکعتیں تو ظاہر ہے اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت
3 رکعت والی نماز میں شامل ہوا ہے اور اس کو آخری 1 رکعت ملی ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد جب وہ پڑھے گا وہ دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت میں تشہد کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ تشہد نہیں بھی کرتا، 2 رکعتیں جس طرح فجر کی پڑھی جاتی ہیں ویسے پڑھ لیتا ہے، تب بھی اس کی نماز درست ہوگی. یہ اجتہادی مسئلہ ہے، صرف رکعتیں پورے کرنے کا کہا گیا ہے. اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. سورت ملانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، نہیں ملانا چاہتے تو اس میں کوئی سختی والی بات نہیں. ثنا بھی کوئی ضرورت نہیں، ثنا تو ہوتی نماز کے سٹارٹ میں. ہمارے حنفی بھائی جو ہے نا وہ رکعت چھوٹ گئی ہوتی ہے نا، وہ ثنا سے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. ثنا کا مطلب ہی دعائے استفتاح اسے کہا جاتا ہے. نماز تو آپ سٹارٹ کر چکے ہیں. اس طریقے سے رفع الیدین کے معاملے میں بھی اگر طاق رکھتے ہیں تو سٹارٹ میں رفع الیدین کر لیں، اگر ایون رکھتے ہیں تو چھوڑ دیں. گھر والوں کو کیسے قرآن و سنت کی روشنی میں بات سمجھائے تھے جو کہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. جو بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اس کو تو نبی علیہ السلام نے بھی اگر بات سنانے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اب چونکہ گھر والوں کے معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو ظاہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ آپ کے بیوی بچوں سے متعلق ہے. آپ کے ماں باپ آپ کی رعیت میں شامل نہیں ہے. بیوی بچے جن پہ آپ کا زور چل سکتا ہے. باقیوں کو صرف دعوت دیں گے، ان سے آپ سختی بھی کر سکتے ہیں. دعوت کیسے دینی ہے؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو اب آپ نے دین کی دعوت، عقیدوں کے اختلاف کی کیا رکھنی ہے، اسے خدا کا تعارف کروائیں گے. اسٹیپ وائز ہے. جو نماز پڑھتا ہے تو اس سے اگلا تعارف ہوگا کہ بھئی نماز اس طریقے میں پڑھنی ہے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، تو پھر آگے بات چل سکتی ہے. اور جو فرقوں کی غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے، تو میرے بھائی جو فرقوں میں پھنس گیا ہوا ہے اس کا تو معاملہ پھر وہ والا جب تک آپ کتا نہیں نکالتے، اور وہ آپ نے نکالنا اس طرح ہے کہ اس کو کہیں بھی تجھے ہم سے کیا مسئلہ ہے یہ بتا دے. تو بریلوی ہوگا تو کوئی اور جواب دے گا، دیوبندی ہوگا تو کوئی اور جواب دے گا، شیعہ ہوگا تو کوئی اور جواب دے گا. بعد وہ جو بھی کہے گا جن صاحب نے پہلے ریکارڈ کرایا ہے اے کہے گا تو پھر اے انہوں تجھے خوراک دے دینی ہے، پانا ہے نہ فٹ کر دینا. اس کے لیے آپ میرا انٹرویو دیکھ لیں، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس 50، یہ سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہیے، اور مجلس 100 یہ آپ دونوں دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے معاملات کو کس معاملے میں لے کے چلنا ہے. باقی اگر وہ آپ کی بات ماننے والے ہیں تو میں سارے بھائیوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، اس کے پہلے 50 منٹ صبر و شکر کے ساتھ اسے کہ ذرا سٹاپ واچ آن کر کے ایک دفعہ سن لے کہ یہ کیا ہے. بعد میں جو تیری مرضی تو عقیدہ رکھی، لیکن ایک بار یہ سن یہ کیا ہے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ حق قبول کرے یا نہ کرے ایٹ لیسٹ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا. اسے سمجھ آ جائے گا کہ گل بند ہو گئی. پہلے 50 منٹ، پورے 5 گھنٹے کی نہیں بات کر رہا، پہلے 50 منٹ بھی کافی. اور اگر کوئی شخص اس کو سننے کے بعد بھی آئے بائے شائع کرتا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آئے بائے شائع کر رہا ہے، بات اس کے پلے کوئی نہیں ہے. تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے بھائی. علماء یہود اوس اور خزرج کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں. مدینہ شریف میں آباد اس لیے ہوئے تھے وہ، لیکن کس کو پتا تھا کہ اوس اور خزرج نے پہلے اسلام قبول کرنا ہے اور یہودیوں نے اسلام کا دشمن بن جانا ہے. اگر وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو اور علماء پھر بھی دین کی دعوت قبول نہ کرے تو انجینئر صاحب کے پاس علماء کا کوئی حل نہیں ہے. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو دجال کہا، نعوذ باللہ، یروشلم سے نکال دیا. کون تھے؟ علماء یہود تھے. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا. اسی لیے پھر نبی اسلام کو یہ کہا گیا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں آپ نے ان سے متارکت کرنی. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ان کو اللہ نے جاہل کہا ہوا ہے کیونکہ یہ بات ماننے کے لیے نہیں آئے، سینگ پھنسانے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری بنا طلب کی، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص چائنا میں، انڈیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں، یمن میں، افغانستان میں،
عراق میں، شام میں، پاکستان میں بھی جہاں کئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا، ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفا جلدی عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، ماں باپ کو کبھی کسی مولوی نے آ کے نہیں کہا بچہ رفع الیدین شروع کر دے تو محلے کے پوڈری چرسی بے نمازی بھی کہتے ہیں تیرے منڈے نو کیا ہو گیا، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کس کے ایجنٹ ہیں۔ بے نمازی کو کچھ نہیں کہتے، رفع الیدین سے نماز پڑھنے والے کو آ کے اس کے ماں باپ کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ صرف رفع الیدین والے بابے یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کھا سکتے ہیں، ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں آپ کو بتا سکتے، ورنہ تو ان کی اپنی 11ویں بھی بند ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کی 2 نمبری دیکھنے، اور کہتے ہیں جی ہم بابوں کے وارث ہیں، کیونکہ بابوں کی آپ صرف قبریں بیچ کے کھا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ تمہیں بت بھی ملیں گے نا تو تم بیچو گے، قبریں تو بیچ رہے ہو نا۔ تو یہ دعوت کا ایک کام شروع ہو جاتا ہے، اپنے علاقے میں جا کے آپ خصوصاً اپنی فیملی میں تو کم از کم 1 رکوع قرآن ترجمے سے کور کریں۔ آلموسٹ میرا خیال ہے آسانی کے ساتھ 1.5 سال کے اندر ایک قرآن مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 20 بچوں کو ساتھ بٹھائیں، بھلے جس کا مرضی ترجمہ پڑھیں، اس چیز سے باہر نکلے، جس نے جہاں ڈنڈی ماری ہے وہ پکڑا جائے گا اللہ کے فضل سے، آپ بے فکر رہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شیطان آپ کو قرآن کا درس شروع نہیں کرنے دے گا، اسے پتہ ہے قرآن پڑھ لیا اس نے تو پھر یہ کسی اور شیطانی راستے پہ چل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگوں نے بڑی بڑی دین کی خدمتیں کی اور آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے فضائل بتائے گئے، کسی ایک بابے نے بھی قرآن کا ترجمہ نہیں کیا۔ امام مسجد بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں ترجمہ کیا؟ انہیں پتا تھا کہ یہ ان کے گھاٹے فٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ کو جو آج ترجمے نظر آ رہے ہیں نا، یہ 100-150 سال کے اندر سارے ہوئے ہیں، یہ بھی زدم زدہ ہوئے ہیں۔ وہ بھی شاہ ولی اللہ نے پہلا ترجمہ کیا، پھر ان کے بیٹے نے کیا، تو لوگ جو ہے وہ صوفیت چھوڑ کے تو وہابیت کی طرف گئے، تو پھر ان کو فکر پڑ گئی، پھر احمد بریلوی نے بھی اپنا ترجمہ کر دیا اپنا۔ انہوں نے کرنے کو نہیں تھے، اگر کرنے ہوتے تو مجھے بتائیں 1000 سال سے صوفی یہاں آئے ہوئے تھے، یہاں کے لوگوں کی زبان تھی فارسی، کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ فارسی میں بخاری کا یا قرآن کا ترجمہ کر لیں۔ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے ترجمہ کیا تو فقہ حنفی تو مار گیا، ہاں، کیونکہ وہ تو قرآن بخاری مسلم کے خلاف تھا، تو وہ کبھی بھی اس کے اوپر چل نہیں سکتے تھے، یہ وجہ انہوں نے ترجمے نہیں کیے۔ اچھا، اب اللہ کے فضل سے ہر فرقے نے اپنا اپنا ترجمہ کر دیا ہے۔ اپنا اپنا ترجمہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی جھگڑ ہی نہیں سکتا۔ جو کہتا ہے نا جی میں دیوبندیوں کا ترجمہ نہیں مانتا، اسے کہ چلو تم اہل حدیث ہو، اہل حدیث کا پڑھ لو۔ اہل حدیث کہتا ہے میں ان کا نہیں مانتا، میں اپنا مانوں گا، ٹھیک ہے تو اپنا پڑھ لے۔ بریلوی کہتا ہے جی مجھے میرا دکھاؤ، دیکھ لو، قرآن وہی ہے، بخاری وہی ہے، مسلم وہی ہے، باتیں انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں، کیونکہ تمہارے بابوں نے تمہیں بابوں کا دین بتایا۔ جیسے پرانے زمانے میں کتابوں میں لوگ رکھ کے کہانیاں پڑھتے تھے نا، تمہارے بزرگ بخاری مسلم میں رکھ کے اپنے بابوں کی کہانیاں بتاتے تھے۔ حدیثیں پڑھتے ہیں بخاری شریف سے، تشریح اپنے بابوں کی کر کے بعد کچھ اور سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی تعلیمات اتنی واضح ہیں، ان کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتی، اور یہ اس کی طاقت ہے کہ اکثریت کو اس پلیٹ فارم کا تعارف نیگیٹو ہوتا ہے اور وہ رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کچھ عرصے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں ابھی تک۔ تو ان علماء کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو نیگیٹو تعارف کروایا۔ اب میں تو ان کی آخرت کی وجہ سے میں غمگین ہوتا ہوں جب یہ مجھے قادیانی کہتے ہیں، اندروں میں بڑا خوش ہوں کہ منو قادیانی کو
تاکہ پترو چشتی رسول اللہ تہاڈا زخم جڑا میں کینسر بنایا نا، ہاں بھیک مانگ رہے ہیں. اور بریلوی وہ جنہوں نے پوری دنیا کو گستاخی کی نوک پہ رکھا تھا، آج مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں. آئے ہو نا پترو، تسی پوری دی پوری امت نو گستاخ رسول کہندے سو. ٹھیک ہے نا. ہوں تمہیں سرٹیفکیٹ اتوں ملے گا، منو قادیانی کیا دے نا. ہوں پھر لو سامو، لو سامو پھر تھانوی رسول بھی تے چشتی رسول بھی سب ہو. پھر ہوں سنبھالیا نہیں جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے فضل سے سچائی اپنا اثر رکھتی ہے. ہم نے دعوت کرنی ہے، ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کسی کے ساتھ. پہلے دن سے ہمارا موقف یہ ہے. یہ جو لوگ میری آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی چیزیں کاٹ کے لگاتے ہیں، اللہ کے فضل سے جس طرح پہلے دن سے میں توحید، اہل بیت کے دفاع، ان معاملوں میں اسٹرانچ ہوں. میرا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ مولویوں کو تو وقت کا پیغمبر خواہ عیسیٰ ابن مریم ہو یا محمد رسول اللہ، وہ نہیں سمجھا سکتے کیونکہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے. تو میں کہاں سے سمجھاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. جس کی مرضی قبول کرے، جس کی مرضی قبول نہ کرے. زبردستی گھول کے پلانا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، آپ نے اس کو سمجھانا ہے جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَىٰ، جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. صرف دعوت دیں گے، یہ کام ہے. تو اللہ کے فضل سے آپ سچائی جب سامنے رکھیں گے، جن کے دل کے اندر حق قبول کرنے کا جذبہ ہے وہ ضرور قبول کریں گے، اور جن کا نہیں ہے آپ نے ان کو ساتھ زبردستی نہیں کرتے. نبی الاسلام کا اپنا چچا تھا ابو لہب، نہیں ایمان پہ مرا. کیا رسول اللہ کی خواہش نہیں تھی کہ وہ ایمان پہ جاتا؟ اس طریقے سے یہ لوگ قابل نفرت نہیں ہیں، قابل رحم ہے. آپ نے دعوت دینی ہے، نفرت نہیں کرنی. ان کی تکلیف بالکل جینوین ہے. آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ صدیوں سے حکومت کرتے فرقے قرآن و سنت کے نام کے اوپر آپ کو دھوکے دے کے چندے کھاتے رہے. آج قرآن و سنت میں ان کی کوئی ایک بات بھی نہیں نکل رہی. وہ پریشان ہے. تو ان کی پریشانی تو جینوین ہے. اب یہ ہے کہ جس طرح ایک بندہ کسی کو خدا نخواستہ قتل کر دے اور پھر اسی مقتول کی میت پہ جا کے بیٹھے برسا کے سامنے، تو اسے سنبھل کے بیٹھنا ہوگا. ایک بندہ ماریا جے، ہوں اوتھے جا کے تسی لطیفے سنا رہے ہو، میمز بنا رہے ہو. ایک تسی بابیاں دی بابیت مار دیتی اور دسیا کہ سارے گستاخ رسول سمجھے جنہوں نے تسی بابا بنایا سی جے. ہوں انہوں نے تسی میم بھی بناؤ تے ظاہر ان کو تکلیف ہے نا، لیکن مرم رکھنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری کی پوری بریلویت اس کے اوپر کھڑی تھی. احمد صاحب بریلوی نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارے علاوہ سارے گستاخ ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کا مشن تھا کہ لوگوں کی گستاخیاں نکالنا. جب ہم نے نکالی ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے جی انجینئر صاحب اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہے ہیں. ان کو اپنا کوئی بابا نظر نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ تجھے بتاتے ہیں کہ تیرے بابوں نے بھی یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کے فضل سے وہ اس تکلیف کے اوپر مرم ہم نہیں رکھ سکتے، خاص حد تک رکھ سکتے ہیں. تکلیف تو ہوگی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بار جو چیرا لگا ہے اس کی برکت سے پھر آپ دیکھیں گے یہ شرک کا کینسر، گستاخی کا کینسر یہ دور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. زیادہ ڈٹے رہیں، دعوت کا کام جاری رکھیں. اچھا، آپ میں اگر کوئی امام مسجد یا خطیب ہے اور وہ پہلی دفعہ ہمارے درس میں آیا ہے تو ہم ہر دفعہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اسے اکیڈمی کی جانب سے ہم ایک مشکات فری دیتے ہیں. یہ 3 جلدوں کے اوپر ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی ساری کتابیں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک جو 6 ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ نوٹس ہیں 3 جلدوں کے اندر. یہ فری دیتے ہیں بالکل امام مسجد کو. پتی ہے جڑی میں اتنے اسی سب کر رہے ہیں فری، اور سموسا 40 تو 50 روپے کا. ہاں جی ہوں دسو کہڑا بابا پال رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کرنے والا ہے سب الحمدللہ. تو آپ کو یہ بھی انشاءاللہ ڈسپوزیبل کپ ملیں گے. باہر ایک ڈسٹ بن رکھی ہوئی گرین کلر کی، اس میں آپ نے وہ پھینکنے ہیں، باہر نہیں پھینکنے. روڈ کو آپ نے خراب نہیں کرنا مہربانی کر کے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.
الحمدللہ آج 26 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 168 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم سے سٹارٹ دیں گے. سورہ ابراہیم مصحف کی ترتیب میں 14 نمبر پہ پڑھاتی ہے اور اپنے اسلوب کے اعتبار سے بھی اور قرآن میں جو تحقیق ہے اس کے مطابق بھی یہ مکی صورت ہے. اور مکی صورتوں کا ظاہر ہے مزاج توحید سے متعلق ہوتا ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.